اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 131 سے لے کے 140 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف نہ ہوں۔ اللہ نہیں کرتا بستیاں تباہ جو گمراہ نہ ہوں۔ لوگ اعمال اگر نیک ہوں تو رب جانتا ہے سب، اعمال اگر نیک ہوں تو رب جانتا ہے سب۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، کیونکہ تمہیں تمہارے اعمال کی سبب ہی جج کیا جائے گا، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی نسل اور کسی بھی مذہب سے ہو۔ جی ہاں، اللہ نے پھر فرمایا نبی سے اور لوگوں سے، چاہوں تو بدل دوں قوم تمہاری پچھلوں کی طرح۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کا کہنا نہیں مانتے تو نبی کو فرمایا کہ تم ان کے لیے ہلکان نہ ہو، اور قوم کو وارننگ دے دو کہ اگر میں چاہوں تو ان کی نسل کو اسی طرح بدل سکتا ہوں جس طرح میں ان کو لے کر آیا ہوں، پچھلی نسلوں کو ختم کر کے۔ قیامت ہے اٹل، بدلے گا نہیں فیصلہ رب کا۔ قیامت ہے اٹل، بدلے گا نہیں فیصلہ رب کا۔ کہہ دو اپنی قوم سے کہ کرتے رہو عمل اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو، بس انہیں میرا پیغام پہنچا دو اور انہیں بتا دو کہ قیامت کا فیصلہ اٹل ہے، وہ آ کے رہے گی، اور یہ صرف اپنے اعمال کو درست کریں تبھی ان کو اس کی جزا ملے گی، ورنہ یہ سزا کے لیے تیار رہیں۔ جلد جان جاؤ گے انجام اپنا کہ ظالم کو دینا ہے جواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کسی صورت بخشا نہیں جائے گا اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ مشرک نکالتے ہیں حصہ مال مویشی۔ اب یہ سورہ انعام جو مطلب جس کا کیمل تھا یا جانور آپ سمجھ لیں، تو بیسیکلی اس میں ذکر ان واقعات کا ہے اور اس قوم کا یعنی یہودیوں کا ہے جہاں پر وہ غیر اللہ کی قربانی کیا کرتے تھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے شیاطین جو ان کو بہکاتے تھے شریکوں کے لیے رکھ دیتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے شریکوں کا حصہ ہے یہ تو صرف انہی کے پاس جائے گا، جبکہ اللہ کا حصہ کبھی وہ اپنے شریکوں کو دے دیا کرتے تھے اور کبھی اپنے میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک نکالتے ہیں حصہ مال مویشی میں، کرتے ہیں پھر شریک اللہ میں، ان کو اللہ کا حصہ دے دیتے ہیں اپنے شریکوں کو، ان کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے۔ اللہ نے بارہا فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہاری نیت دیکھتا ہوں، میرے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، برے فیصلے ہیں یہ جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے جو کام یہ کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط اور انتہائی برے فیصلے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ جن لوگوں کو اس وقت قوم شریک بنا لیتی تھی اللہ کا، وہ ان کو بہکاتے تھے اور طرح طرح کی باتیں ان کو سجھاتے تھے، اور ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ تم اگر اپنی اولاد کو قتل کر دو تو پھر تمہارے جو خدا ہیں وہ تم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سختی سے ناپسند فرمایا۔ اولاد کو قتل کیا اپنے شریکوں کے واسطے، شک ڈال دیا دل میں، رب کا امتحان تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں چاہتا تو یہ امتحان نہ ہوتا تم پہ، لیکن مجھے تمہاری نیت دیکھنی ہے، مجھے تمہارے اعمال دیکھنے ہیں۔ مشرکوں کو دیکھو، خود ہی فیصلہ سناتے ہیں، کبھی کسی کو حلال اور کبھی حرام ٹھہراتے ہیں، نام نہیں لیتے اللہ کا، قربان جب کرتے ہیں جانور، رب لے گا حساب ان سے ان کے بہتانوں کا۔ سورہ انعام میں پہلے بھی 119 اور 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبیحہ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ کا نام لے کے جب آپ جانور قربان کریں گے تب ہی اس کا گوشت آپ پہ حلال ہوگا۔ یہاں پر یہودی کیا کیا کرتے تھے کہ وہ ہر دفعہ اس قانون کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، کبھی تو کہتے تھے کہ یہ جانور حلال ہے، کبھی کہتے تھے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حلال ہے، اور کبھی ان دونوں کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ اپنی سہولت سے، اپنے حساب سے اللہ کے فرمان کو مولڈ کر لیا کرتے تھے۔ نام نہیں لیتے اللہ کا، قربان کرتے ہیں جب جانور۔ اللہ نے اس پہ بڑی سختی سے کہا کہ تمہیں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جانور کا گوشت تم پر حلال کیا گیا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قربان نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس جانور کو اگر قربان کرو گے تب ہی اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ باتیں سنو ان کی جو یہ کرتے ہیں حلال و حرام کی، رب لے گا یقیناً حساب ان کے فیصلوں کا، بے شک وہ تباہ ہوں گے جو قتل کرتے اولاد کو اپنی۔ سبحان اللہ، بے شک وہ تباہ ہوں گے جو قتل کرتے ہیں اولاد کو اپنی، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ حلال و حرام کا۔ کیونکہ جب ان کے راہب ان کو اس طرح کی باتیں سجھاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ حلال و حرام کا، گمراہ ہو گئے ہیں، ہدایت نہیں لیتے، گمراہ ہو گئے ہیں، ہدایت نہیں لیتے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پروازیوں کی کا بدلہ لے گا۔ یعنی جو جھوٹ وہ اللہ پہ باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان قریب میں ان سے اس کا بدلہ لوں گا، کیونکہ میں نے ایسا کوئی کلام نازل نہیں کیا جس پہ میں یہ کہہ دیتا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کبھی کوئی حکم آ ہی نہیں سکتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید ہے آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے، جس قدر عبادت کر سکیں کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔